بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم چکوال پریس کلب کے مرکزی آفس میں موجود ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایگزیکٹو باڈی کا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے. پریس کلب کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مختلف شعبہ جات ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مرکزی آفس ہے, اس کے ساتھ بائیں جانب ملٹی پرپز ہال ہے جس کو ہائیڈ پارک کا نام دیا گیا ہے. یہاں پر مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے. جنرل باڈی میٹنگ بھی چکوال پریس کلب کی اسی ہال میں منعقد کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مختلف سیاسی اور سماجی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے پروگرام کا انعقاد یہاں کرتی ہے. جبکہ چکوال پریس کلب میں ایک لائیو اسٹوڈیو موجود ہے جہاں سے ہم تقریباً روزانہ ایک لائیو پروگرام کرتے ہیں اور اس میں عوام کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں. مختلف شعبہ جات ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم ممبران کی بات کریں تو 45 ممبران اس وقت چکوال پریس کلب کے ساتھ منسلک ہیں. تمام جو بڑی اخبارات ہیں, بڑے چینلز ہیں, ان کے نمائندگان اس وقت چکوال پریس کلب کا حصہ ہیں. 37 سال ہو گئے ہیں یہ ادارہ کام کر رہا ہے, لیکن یہ بہت ہی کٹن اور پرخطر سفر تھا. آج ہم چکوال پریس کلب کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے کہ کس طرح اس کا آغاز ہوا, کن خطرات سے گزرتے ہوئے چکوال پریس کلب اس مقام پر پہنچا. جس طرح ہم گفتگو کا آغاز ہی چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے کرتے ہیں, لیکن آج جس طرح ہم پریس کلب کی بات کر رہے ہیں تو خواجہ بابر سلیم کا شمار بانیوں میں ہوتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سڑک پر اس کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر ایک خواب کو شرمندہ تعبیر کیا, خواب جو حقیقت بنا اور آج یہ اتنا بڑا ادارہ ہمارے سامنے ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ ضروری ہے ان نوجوان صحافیوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم پورے ضلع چکوال کی عوام کے لیے کہ یہ چکوال پریس کلب کیسے بنا, کن ادوار سے گزرتا ہوا آج اس منزل تک پہنچا ہے. خواجہ صاحب. یہ میر صاحب وہی کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ 25 مارچ 1986 کو یہ ادھر ٹاؤن ہال, یہ ابھی جو بلدیہ پلازہ ہے بون چوک میں, تو یہ ٹاؤن ہال تھا, بڑی اولڈ بلڈنگ تھی وہ ہندوؤں کی, وہ سارا اس میں. تو اس میں ایک کمرے کے نیچے شاہ مراد پریس کلب تھا اور جمیل ہاشمی مرحوم اس کے اس وقت بالکل سیاہ و سفید کے مالک تھے. اور بالکل وہ ان کی بھی 30-35-40 سال مطلب بڑے اخباروں کے وہ پاکستان ٹائم, نوائے وقت. تو یہ جنگ اس وقت ان کے پاس تھی. محمد دین ادیب وہ بھی ریٹائرڈ فردوس بک ڈوپی ہوتی تھی, اگر یہ ذرا ابھی آپ صرافہ بازار ہے تو یہ کتابوں کی دکان تھی. تو یہ ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے محمد دین ادیب, ایم ڈی ادیب, اور یہ جنگ کے نمائندے تھے ادھر چکوال میں. تو یہ بہرحال وہ پھر ایک واقعہ ہوا ادھر, وہ آپ کو یاد ہو رانا سادات کے ایک خاندان ادھر ہاکس بے پہ وہ ٹریول کرتے ہوئے زیارتوں کے لیے بکسوں میں, تو وہ ڈوب کر, تو وہ کیونکہ محمد دین ادیب بالکل کنفائنڈ تھے اپنے ادھر کتابوں کی دکان تک, تو وہ اس کے مقابلے میں جمیل ہاشمی بڑے کا نام مشق اور سارا تھے. تو وہ نوائے وقت میں بڑی بھرپور کوریج ہوئی. تو جنگ میں وہ ایم ڈی ادیب جو ریکوائرمنٹ تھی جنگ کی وہ پوری نہیں کر سکی. تو اس وقت پھر ایس اے فاروقی اس وقت یہ ادیب صاحب کی جگہ پہ انہوں نے جگہ لی تھی, کوئی میرا 84-85 کی بات ہے. تو میں میری تقرری ہوئی ہے ادھر 6 ستمبر 1985 کو جنگ میں. تو وہ ادھر ایسے دیکھا تو شاہ مراد پریس کلب کام کر رہا تھا جی, تو جمیل ہاشمی سارا. تو وہ جنگ اخبار 2 ہی اخبار تھے بڑے, جنگ اور نوائے وقت. تو انہوں نے فوراً مجھے اپنا ممبر بنا لیا. تو اس دوران میں یہ 2-4 میں شمسی سی آر شمسی اور نامہ حیدر اخبار تھا اس کے تھے. تو یہ بہرحال پوری ابھی یہ اتنا مختصر وقت میں یہ سارا تاریخ, یہ میں بنیادی یہ بات بتا رہا ہوں. تو یہ ابھی آپ نے نوجوان صحافیوں کی بات کی ہے, اور یہ ابھی ٹائپسٹ چند ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ یہ کوئی ادھر اکیڈمی نہیں ہے, کوئی ادھر ہم نے کون سا ادھر ٹھیک ہے, صرف یہ 37-38 سال کا تجربہ ہے اور یہ مار کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ایسے بلڈنگ نظر آتی ہے نا, تو یہ ان کو ہال پڑھتے ہیں یہ, اور بیچ ابھی ایک چند 1-2 منفی لوگ, یہ مقبوضہ پریس کلب ہے. تو یہ گالی نکل جاتی ہے, مقبولہ پریس کلب نہیں ہے, اس کی یہ مردہ چھل تھی. ادھر کتا بھی تھا گزرتا ادھر رات کو شام کو 6 بجے. میں خود آئی فٹنس ہوں 1985 میں. ادھر تو بالکل ہو کا عالم. تو یہ سامنے ایک اکلوتا گھر تھا, ہمایوں اسلم صاحب مینیجر تھے,
الائٹ بینک کے، یہ بالکل سامنے. تو یہ روزانہ اس وقت خبریں دے رہے تھے. وہ ادھر یہ مردہ خانہ تھا، یہ پریس کلب جدھر ہے یہ مردہ چھل کہتے تھے اس کو. وہ بالکل ایک ایسے کمرہ تھا اور بالکل خوفناک منظر ہوتا تھا. قتل کوئی ہو گیا تو ادھر پوسٹ مارٹم سارا ادھر ہوتا تھا. تو وہ عجیب وہ اس وقت ماحول تھا. تو وہ روزانہ 10ویں 15ویں دن وہ خبر دیو جی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو شفٹ کرو، اس مردہ چھل کو ادھر سے شفٹ کرو جی یہ ادھر. تو یہ بہرحال اس وقت پھر یہ جب یہ نواز شریف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف یہ جب جنیجو حکومت کی برطرف ہوئی ہے تو وہ ادھر انہوں نے کالج میں بڑا جلسہ کیا اور پھر کونور ملز پر خواجگان نے ان کا بڑا کھانے کا تھا اور مختلف وفود مل رہے تھے. تو ادھر بھی یہ سارا تو اس دوران میں یہ چکوال پریس کلب ادھر الیکشن شاہ مراد کا تھا. تو وہ انہوں نے جمیل ہاشمی مرحوم نے چودھری غلام رضا ان کو رکنیت انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی رکنیت کی. انہوں نے کہا نہیں یہ ساڑی چھوٹے نمائندہ دیے تھے چودھری غلام رضا بیورو چیف ہیں. یہ بیورو چیف کا لفظ اس وقت ہم نے تو وہ کہ بیورو چیف کیا ہوتا ہے جی یہ اخباراں دا افسر ہوتا ہے. یہ ابھی جو گرداور کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا گرداور کے نیچے کتنے پٹواری ہوتے ہیں. تو یہ بیورو چیف اس وقت ایک بڑا بھائی افسر ہے اور اس کے نیچے کوئی جو ہے نا کوئی نمائندے کا. انہوں نے کہا جی رضا صاحب تسی بیورو چیف ہو تسی افسر ہو تسی ساڑی چھوٹے نمائندے نہیں دلنی ہے وہ ان کو فارغ کر دیا. تو اس پہ پھر ہم احتجاجاً ہم بھی واک آؤٹ کر گئے کہ یہ کہ جی مطلب حیدر اخبار میں بڑی رضا صاحب چھوٹا اخبار تھا بڑی سرخیاں نا غلام رضا کی ادھر حیدر اخبار میں تھوڑا ہی آتا تھا مگر بڑی سرخیاں. تو وہ ادھر پھر ہم نے باہر فٹ پاتھ پہ 4 بندے یہ جس کا ہم نے ہمیشہ ادھر ذکر کرتے ہیں سی آر شمسی پیر عبدالستار ندیم دونوں مرحوم ہو گئے ہیں. چودھری غلام رضا ابھی فرانس میں اور آتے جاتے رہتے ہیں. تو ابھی 45 جن ممبران کا میر صاحب نے ذکر کیا اس میں چودھری غلام رضا موجود ہیں. تو بہرحال یہ 4 لوگ بنیادی یہ جنہوں نے اس وقت فٹ پاتھ پہ اس پریس کلب کا اور پھر تو جگہ جی جگہ وہ اچھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف بالکل چلو جی سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں. تو یہ انہوں نے اس کی منظوری دی تھی اور مگر وہ سیکٹری انفارمیشن صفدر محمود تھے ڈاکٹر صفدر محمود. انہوں نے جناب جب وہ لیٹر آیا تو انہوں نے کہا جی 3,91,000 7,82,000 اس کا تخمینہ بنا 3,91,000 روپیہ انہوں نے جاری کر کے انہوں نے کہا باقی 3,91,000 اخبار والے جمع کرائیں. 2-3 سال اس بات پہ کہ بھئی وہ پیسے کراؤ جی جمع پیسے. ڈاکٹر لیاقت نیازی تھے وہ بھی بیچ میں ایک تاریخ ہے اس کا سنگ بنیاد ہم رکھ رہے تھے. ادھر یہ جگہ سلیکٹ ہو گئی تھی یہ جدھر ابھی ووکیشنل تھانے کے سامنے یہ سب جیل ہوتی تھی. تو یہ شفٹ ہوئی تو یہ خالی پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ادھر بنا دیو جی. بڑی زبردست جگہ تھی. جو ہی وہ اعلان ہوا تو وہ جرنیلی راج تھا اس وقت. وہ صبح تختی شختی تیار ہے افتتاح کے لیے سارے ہم ادھر پہنچے ہیں. تو وہ نیازی صاحب پہنچے انہوں نے کہا نہیں یہ ادھر ہوئے گا. وہ رات کو فون آ گیا کیونکہ وہ انہوں نے کہا تھا جرنیلی راج کے جو ادھر سارے کھٹمائیں تھے کہ خواجہ بابر چیئرمین ہے تو نہیں بنن دینا. تو وہ ایک ادھر وہ تختی لگی بڑی توہین امیز اور بہرحال اللہ معاف کرے. تو وہ علامتی افتتاح ڈاکٹر نیازی ڈپٹی کمشنر نے اقبال لائبریری میں کہ بھائی یہ پریس کلب کا علامتی جو ہے نا یہ تو یہ ادھر. تو پھر وہ 3,91,000 ہم نے اسٹامپ پہ لکھا کہ ہم دیں گے بھائی. وہ شروع ہوا ادھر دیواریں گئی ہیں چھت پہ پہنچا پیسے ہی کوئی نہیں جی. پھر وہ کہتے ہیں 8 سال مانگ کے منہ ہی ڈنگا ہو گیا. اس کو مانگ سارے پیسے ہم نے الحمدللہ بنایا. محکمہ بلڈنگ نہیں ہے سارے پیسے ہم نے 15 لاکھ روپے میں 791 والا پریس کلب 8 سالوں میں جو 1.5 سال میں بننا تھا 8 سالوں میں وہ تختی بار لگی ہوئی ہے. 1988 کی منظوری ہے تو 1994 میں وہ افتتاح ادھر وہ بار تختی لگی ہے. تو وہ 8 سالوں میں 15 لاکھ روپیہ وہ سارا ہم نے خود ارینج کیا. تو وہ بن گیا. تو اب یہ سفید ہاتھی وہ میں نے اس دن وہ جے سالک کرسچن رہنما یہ وفاقی وزیر ادھر 1994 میں ادھر ایک پروگرام میں آئے. میں کہا سر وہ کھانا ہے تو پریس کلب وہ کھانا ہے. وہ میں ان کو انہوں نے کہا جانا ہے جی. ادھر لے کے انہوں نے ایسے بلڈنگ دے کے انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے. میں کہا بجلی جی میٹر. انہوں نے ایسے جو پی اے تھا انہوں نے کہا کتنے کا میٹر ہے 5,300. انہوں نے کہا رسید کٹو جی. تو وہ میٹر میں پھر وہ اس نے مجھے فیصلہ آباد سے آ رہا تھا فون کیا یہ ابھی پیچھے یہ سالک. تو وہ اس کو پتہ ہے کہ پریس کلب کی بجلی
بجلی میں ایم ایل لگوائی ہے بھائی, تو وہ دیکھ لیں. تو پھر یہ سارا ایک دن پھر وہ پکھے اور سارا راجہ نظر حسین چکوال کے ہی دی, چلو ابھی بھی حیات ہیں, تو یہ پنکھے اور سارا اس وقت, تو یہ اس آدمی. اور یہ آج الحمدللہ دیکھیں لاکھوں روپے کا سامان پڑا ہے. ڈیجیٹل لائبریری کرونا کے بعد وہ نان فنکشنل, ابھی بھی نان فنکشنل پڑی ہے. مسائل سوئی گیس کا میٹر کٹا ہوا ہے, لاکھ کی ڈگری پڑی ہوئی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ سارے مسائل, اور کہہ رہے ہیں جی قبضہ, تو یہ روزانہ مہینے کا 30-35 ہزار روپیہ ہم اللہ کی مدد سے لوگ کوئی ادھر اس کے نہیں ہے, کوئی کبھی کوئی پروگرام میں کوئی 2-4 ہزار دے جاتا ہے. تو یہ سارا یہ معاملات الحمدللہ. مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بیچ میں ایک پرائم ٹائم تھا 6-8 سال, یہ 13 سے کرونا تک, تو یہ ایک انشاءاللہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ اس کی جدوجہد میں ہے کہ سوئی گیس کا میٹر بھی مجھے امید ہے لگ جائے گا. تو وہ بجلی کے بل اتنے آ رہے تھے, تو ہم ایک نے میٹر اور ارینج کیا ہے بجلی کا, وہ بھی لگ رہا ہے. تو بہرحال محدود حالات میں اور محدود وسائل میں الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں جی. بالکل ٹھیک ہے جی. محدود وسائل ہیں, لیکن جس طرح جذبے ہیں وہ جوان ہیں. اور آپ نے یہ پوری ایک تاریخ خواجہ بابر صاحب نے وہ بتائی ہے. یہ پہلے دن ہی یہ میڈیا ہیڈ کوارٹر نہیں بنا, یہ پہلے دن اس کی ایک اینٹ رکھی گئی ان جذبوں کے ساتھ کہ اس کو میڈیا ہیڈ کوارٹر بنانا ہے. یہ سرکاری ادارہ نہیں ہے, لیکن رجسٹرڈ ادارہ ہے. گورنمنٹ کے پاس تمام عہدیداران کے کوائف موجود ہیں. رجسٹرڈ پریس کلب ہے اور اپنے انداز سے زبردست کام کر رہا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کامران سلیم جیولرز, مین صرافہ بازار, چکوال. بانی حاجی محمد سلیم صراف مرحوم. خدمت کے 50 سال, نسل در نسل آپ کے پیش پیش. کامران سلیم جیولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے. نیو کامران سلیم جیولرز. ہمارے ہاں 21 اور 22 کیرٹ گولڈ جیولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارے ہاں سنگاپور, دبئی اور انڈین گولڈ, فینسی ورائٹی, ڈائمنڈ رنگ اور ڈائمنڈ نوز پن دستیاب ہے. اسپیشل آفر, چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفٹ. رابطہ کامران سلیم جیولرز, نیو کامران سلیم جیولرز, 0300 547 3400, 0334 547 3400. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں جی, اور آج چکوال پریس کلب کے حوالے سے جی کن مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا, یہی گفتگو جاری ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں. راجہ صاحب کو بھی چکوال پریس کلب کا حصہ بنے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں, اور تقریباً اتنی مدت لائیو اسٹوڈیو کی بھی ہے. ان سے جانیں گے کہ چکوال پریس کلب کا ممبر بن کے, عہدیدار بن کے وہ کیا محسوس کرتے ہیں. راجہ صاحب. بہت شکریہ امیر صاحب. چکوال پریس کلب پر جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی پروگرام ہو چکے ہیں, جب بھی چکوال پریس کلب کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے صحافت کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی بلڈنگ میں, ایک ایسے ادارے میں اور ایک ایسے چیئرمین صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی 35 سے 40 سال جو ہے وہ صحافت میں گزاری, اور لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے میں گزاری, اور اس کی پاداش میں بہت ساری جو اپنی سختیاں ہیں, بہت سارے جو ان کو نقصانات ہیں وہ بھی برداشت کرنے پڑے. اب بات جب چکوال پریس کلب کی ہوتی ہے تو مجھے 3 سال الحمدللہ یہاں پہ شروع ہو چکا ہے. میں دعوے دار ہوں کہ میں نے, کئی دوست ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ صحافت میں آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے. صحافت میں اگر ہم جمع تفریق کریں تو تقریباً 9 سال بنتے ہیں, لیکن گمنامی میں وہ بالکل گمنامی میں تھے. ہم جناب لکھتے بھی رہتے تھے, ہم خبریں بھی اکٹھی کرتے تھے, فیلڈ رپورٹنگ بھی کرتے تھے, لیکن ہمیں کوئی بندہ نہیں جانتا تھا. ہمیں ایک ٹریفک پولیس کا جو کنسٹیبل ہے وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہم جو ہے جرنلسٹ ہیں. تو اس ادارے میں آ کے ایک سیکھنے کا بہت بڑا یہاں پہ مواقع موجود ہیں, گھر کو سیکھنا چاہے تو ہمیں ایک شوق تھا, ہم نے الحمدللہ سیکھا اور ابھی سیکھ رہے ہیں, اور یہاں سے ہمیں عزت ملی, ہمیں مقام ملا اور ہمیں ایک پہچان ملی. آج ہم الحمدللہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ آپ اگر چلے جائیں راولپنڈی کے پریس کلب دیکھ لیں, لاہور کے پریس کلب دیکھ لیں,
تو وہاں پر بھی ہمارا ذکر ایز اے جو ایک عہدیدار ہے چکوال پریس کلب رجسٹر کا وہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خواجہ صاحب کے کیونکہ ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم جب تک ہماری صحافت ہم چلتے رہیں گے, تو یہ جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں جب چکوال پریس کلب کا ذکر ہوتا ہے. تو اس پہ بھی میں 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر ہوتا ہے, اس گھر کا سربراہ پیسے لگا کے کوئی ہدار لے کے کوئی اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا کے اس بلڈنگ کو اپنے گھر کو تیار کرتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اس گھر کو جب نقصان پہنچتا ہے یا اس کی کوئی عزت پہ جب آنچ آتی ہے یا اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ سربراہ کو ہوتی ہے. گھر میں باقی افراد بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے اور بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, انہیں وہ چیز کا احساس نہیں ہوتا, نہ انہیں وہ پرواہ ہوتی ہے جتنا کہ گھر کا سربراہ جو ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی چکوال پریس کلب کے بارے میں کچھ چند اگر جو نیگیٹو لوگ ہیں جب وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور حالانکہ چکوال کا بچہ جو ہے انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے ہر روز عوامی مسائل پہ بات ہو رہی ہے, عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں. بہت سارے ہم نے یہاں پہ جو پروگرام کیے اس کے اگلے دن ہی کسی کا گیس کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا. آج جناب سول سوسائٹی آپ دیکھیں کہ ریسکیو کی بات ہوئی تو اسٹیشن انچارج یہاں پہ تشریف لے کے آئے, یہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ساری کمٹمنٹ کی. تو ہم ہمیشہ یہاں سے عوام کی بات کرتے ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ چیئرمین خواجہ بابر سلیم صاحب کی قیادت میں چکوال پریس کلب بھرپور کام کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس سے مزید اس میں بہتری بھی آئے گی, اور ہم لوگوں کے مسائل اور لوگوں کی آواز جو ہے وہ اقام بات تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ راج صاحب. جس طرح راج صاحب بتا رہے ہیں کہ ادارے کی حوالے سے اس ادارے میں آ کر ان کی جو جوہر ہیں وہ نکھرے, ان کی صلاحیتوں کو جلا ملی اور وہ اب اپنی صحافت کو آگے بڑھا رہے ہیں. ناظرین, اس میں جو سیکھنے کا شوق ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے. جب تک آپ شوق پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جس طرح چکوال پریس کلب کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ کسی نے ٹرے میں رکھ کر یہ تحفہ نہیں پیش کیا, اس کے لیے ایک طویل جد و جہد ہے جو اس قلیل وقت میں تو وہ بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن اتنا میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کی پاداش میں ہمارے جو عہدیدار ہیں, چیئرمین سمیت دیگر عہدیداروں پر دہشت گردی کے پرچے بھی درج ہوئے, ان کو مالی نقصان بھی پہنچایا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, مختلف حوالوں سے تکلیف سے گزارا گیا. لیکن وہ اپنی جو یہ ایک بات تھی اس پر قائم رہے, اور آج الحمدللہ یہ چکوال پریس کلب موجود ہے. یہ ڈسٹرکٹ میڈیا کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے, اور جس طرح ایک زمانے کی ریت بھی یہی ہے, اور ویسے بھی قانون قدرت ہے, شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن جو ادارے ہیں وہ قائم رہتے ہیں, اور ان کے جو بانیان ہیں ان کے نام ہمیشہ امر ہو جاتے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سلسلے کو, اس ادارے کو مزید آگے بڑھایا جائے مثبت سوچ کے ساتھ, منفی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے. انشاءاللہ چکوال پریس کلب اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. لائیو اسٹوڈیو کی جو پینل ہے اس کا پرماننٹ حصہ ہے. درویش صاحب, جس طرح آج ہم چکوال پریس کلب کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی بڑے کلوز سے دیکھا ہے چکوال پریس کلب کی جو ورکنگ ہے, یہاں پر جو تقریبات ہوتی ہے, پریس کانفرنسز ہوتی ہے, کیسے آپ, کیونکہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں, وہاں کیا ریٹنگ دیں گے چکوال پریس کلب کو؟ بہت شکریہ محترم جناب سیکرٹری جنرل صاحب ذوالفقار میر صاحب, بہت شکریہ چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم محمود صاحب, جناب راجہ افتخار صاحب اور دیگر احباب. میں بڑا آنر محسوس کر رہا ہوں. بہت کہہ لیں کہ میرے لیے بڑی کہہ لیں اہم بات ہے کہ مجھے اس پریس کلب کا کہہ لیں کہ اس کے ساتھ کسی انداز کے اندر کام کرنے کا موقع ملا. آپ نے کمپیریزن کی بات کی کہ میں کیسے کمپیئر کروں گا اسلام آباد پریس کلب اور چکوال پریس کلب کو. دیکھیے, یہ شہر چھوٹا ہے, یہ پریس کلب چھوٹا ہے, لیکن آپ یقین جانیے گا کہ جس طریقے سے اس کو لیڈ کیا جا رہا ہے وہ میں کسی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر ہے یہ اس سے کسی طرح بھی کم ہے. یہاں کے جو بھی قیادت ہے, جناب چیئرمین بابر سلیم خواجہ بابر سلیم صاحب محمود جو ہیں ان کی قیادت, اور سیکرٹری جنرل صاحب اور دیگر بھی جناب خواجہ دانیال سلیم محمود صاحب ہیں, اور بھی جو دیگر
احباب ہیں, جو سینئر ترین جو اس کے کہہ لیں کہ وہ ہیں ممبران ہیں, جو اس کہہ لیں کہ سارے ادارے کی روح رواں ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کی عزت, ان کی عظمت, ان کی استقامت اور ان کے حوصلے کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی نگیٹیوٹی جب ان کے خلاف کی جا رہی ہے اور لیگ پولنگ کی جا رہی ہے اور طرح طرح سے ان پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں, لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے پازیٹیوٹی کا جو دامن ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور یہاں سے مجھے یہ بات وہ شعر سامنے آتا ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب میں ان افراد کو دیکھتا ہوں کہ جو الیکشن میں ہارے, جن کو پریس کلب کے ممبران نے ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں آپ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے, ہم آپ کو منتخب نہیں کرتے ہیں. اب بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ مجھے اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں. سیکرٹری جنرل کے لیے انہوں نے کسی نے کانٹیسٹ کیا, اگر وہ سیکرٹری جنرل نہیں بن پائے تو وہ ایک کہتے کہ جناب میں بالکل کھلے دل سے اپنی اس شکست کو میں تسلیم کرتا ہوں اور ایک عام رکن کی حیثیت سے میری جو سرگرمیاں ہیں, میری جو خدمات ہیں وہ اس پریس کلب کے لیے اویلیبل رہیں گی. لیکن انہوں نے ٹوٹل نگیٹیوٹی کا کہہ لیں کہ وہ راستہ اختیار کیا اور انہوں نے یہ سوچا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. لیکن یہ قطعاً نگیٹیوٹی ہے, ٹوٹل نگیٹیوٹی ہے. اور میں نے اپنی اس اتنی ساری عمر کے اندر یہ دیکھا ہے کہ نگیٹیوٹی کا مقدر جو ہے وہ صرف ہار ہے. ہر طرف سے اس کو شیم جو ہے اس کے کہہ لیں کہ ان کے لیے القابات ملتے ہیں. اور جو پازیٹیوٹی ہے, جو پازیٹیو ورک ہے وہ بالآخر جیتتا ہے. اور جو سروائیول ہے وہ صرف پازیٹیو ورک کی ہے. نگیٹیوٹی وقتی طور پہ آپ کہہ لیں کہ وقتی طور پہ میں بھی کہیں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک شورنلی کی طرح چند سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ کہہ لیں لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے طرف مبذول کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے. لیکن لانگ رن کے اندر شیمفل جو کانسیکوینسز ہیں, شیمفل جو کہہ لیں کہ نتائج ہیں, وہ ان کا مقدر ٹھہرتا ہے اور پازیٹیوٹی ہمیشہ جیتتی ہے. چکوال پریس کلب کے جو سارے ممبران ہیں اور جو خاص کر اس کی جو قیادت ہے اور اس چکوال میڈیا کی جو روح رواں ہیں خواجہ بابر سلیم محمود صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو انداز کے اندر پوری زندگی کے ایک ڈیڈیکیٹڈ جرنلسٹ کی حیثیت سے اور اس ساری ان کی خدمات کو دیکھا جائے, ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ چکوال کی جو میڈیا ہے, چکوال کے جو میڈیا پرسنز ہیں, چکوال کے جو جرنلسٹ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں دل و جان سے ان کو اپنا قائد مانتے ہیں. تو اس صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر نگیٹیوٹی کی جو ہے وہ کھیل جاری رکھنا چاہتا ہے تو مزید اپنے لیے گند اکٹھا کر رہا ہے, اس کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. پازیٹیوٹی نے جیتنا ہے, پازیٹیوٹی جیت رہی ہے اور پازیٹیوٹی ہمیشہ جو ہے وہ سرخرو ہوگی. بہت شکریہ جی درویش صاحب. چکوال پریس کلب کے حوالے سے ناظرین آپ نے آج کا یہ پروگرام دیکھا. جہاں تک پریس کلب کی ورکنگ کا تعلق ہے, جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ تمام جو لیڈنگ اخبارات ہیں ان کے نمائندگان چکوال پریس کلب کا حصہ ہے. بڑے بڑے جو چینلز ہیں وہ تمام نمائندگان اسی چکوال پریس کلب کے ممبر ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بس آپ ایک خبر دیں تو دوسرے دن اس کا رزلٹ دیکھ لیں. چینل پر بھی چلے گا, اخبارات میں بھی آتا ہے. تو ایک صحافی کے لیے سب سے بڑا کریڈٹ یہی ہوتا ہے. جہاں تک اس کے مختلف شعبہ جات کی بات ہے تو جو لائیو اسٹوڈیو ہے, خاص طور پر جب بھی گیسٹ جو خاص طور پر صحافی ہیں باہر سے آتے ہیں تو اس لائیو اسٹوڈیو کو دیکھ کر ہمیشہ حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں, مبارکباد بھی دیتے ہیں اور برملا یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو شہروں میں پریس کلب ہے وہاں پر یہ موجود نہیں ہے. یہ صرف لائیو اسٹوڈیو میں ہم پروگرام اس لیے نہیں کرتے کہ صرف مسائل کی بات ہو, بلکہ یہ ایک تربیت گاہ بھی ہے. پورا چکوال پریس کلب ایک تربیت گاہ ہے. ہمارے سینئر موجود ہیں جہاں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. روزانہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے وہ جاری رہتا ہے اور ہم دعا گو ہیں چیئرمین صاحب کی, دیگر تمام عہدیدار ممبران کی صحت کے حوالے سے بھی اور چکوال پریس کلب کی ترقی کو لے کر بھی ہمیشہ دعا گو رہیں گے. اللہ کرے یہ ادارہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.